ہماری جتنی بھی ایج ہے 30 35 40 سال، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹائم سے لے کے ابھی تک اپنے سب کانشیس مائنڈ کے مطابق چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ناٹ ٹیکنگ ڈیسیژنز کانشیسلی، کہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو رک کے ذرا اسیس کر کے اور پھر ڈیسیجن لینا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم پیشنس کے اندر ڈوبنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بہت کچھ چینج کرنا ہوگا، اپنے سوچنے کا طریقہ، اپنی فیلنگز، اور ایک ہمیں چینج کے پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ سو کیا آپ تیار ہیں؟ اور اگر تیار ہیں تو جان لیں کہ جو چینج ہے نا، اٹ از ویری ہارڈ ایٹ فرسٹ، اٹس میسی ان دا مڈل اینڈ اٹس گارجس ایٹ دی اینڈ۔ شروع میں پہلا دن سب سے مشکل ہوگا، بیچ میں آ کے میسی کنفیوژن ہوگی، اور آخر میں اٹس گارجس اینڈ اٹس بیوٹیفل۔ البرٹ آئنسٹائن بھی کہا کرتے تھے نا کہ the measure of intelligence is the ability to change، یعنی انسان کی جو عقل و دانش ہے وہ اس کے ability to change پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا جن چیزوں پہ وہ بچپن سے ہی غصہ کرتا تھا اس کو ابھی تک غصہ آ رہا ہے، کیا وہ چینج کر پا رہا ہے اپنی پرسنالٹی کو۔ تو لیٹس ڈائیو انٹو دس ٹاپک، دس امیزنگ ٹاپک، اینڈ اٹس اے اوشن۔ یہ پورا اتنا سمندر ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی کور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک ٹیمپرامنٹ لاگ بنا لیں اپنی زندگی میں، یعنی ایک پیج لے لیں اپنے نوٹس، پھر موبائل پہ نوٹس بنا لیں۔ ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں سلمان ناصف صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت یہ کام کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹیمپرامنٹ لاگ میں سب سے پہلے مینلی 7 پوائنٹس لکھنے ہیں آپ نے۔ پہلی چیز، آپ اپنے اینگر کو جانچیں، اپنے غصے کو دیکھیں کہ آپ کو دن میں کتنی دفعہ غصہ آتا ہے، اور آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزیں فرسٹریٹ کرتی ہیں، آپ فوراً سے غصے میں آ جاتے ہیں، یا آپ کو دیر لگتی ہے غصہ آتے ہوئے، یا بہت دیر لگتی ہے غصہ آتے ہوئے، اور جب اگر غصہ آ جائے تو کتنی دیر رہتا ہے، کیا غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی سے چلا جاتا ہے، کیا غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یا غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ ٹیمپرامنٹ لاگ میں آپ نے روزانہ لکھنا ہے کہ مجھے نمبر 1 غصہ کب کب آیا اور مجھے غصہ آتا یا نہیں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2 از ارجنسی، کیا مجھے ہر ٹائم جلدی لگی ہوتی ہے، کیا میں ہر ٹائم یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی چلو، جلدی جلدی، یہ وہ کام جلدی کر لو، اٹھو جلدی جلدی۔ کتنی دفعہ میں جلدی کا ورڈ یوز کرتا ہوں اپنی لائف میں، اور لکھ لیں اس کو، کیونکہ یاد رکھیں جس انسان کو ہر ٹائم جلدی پڑی ہوتی ہے نا، اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ کافی برا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، کیا میں اوور سینسٹیو ہوں، کیا مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بری لگ رہی ہے، کیا میں ہر چیز کو سینسٹیو ہونا اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ، بٹ اوور سینسٹیو ہونا، میں کتنا اوور سینسٹیو ہوں، کیا کسی چیزوں کو میں مائنڈ کر رہا ہوں، کوئی فلاں کی بات، کوئی فلاں کا چیز، کوئی فلاں کا تانا، مجھے ہر چیز بری لگ رہی ہے۔ چوتھی چیز، کیا میں امپلسو بائنگ کرتا ہوں، کیا میں لینے تو ٹماٹر گیا تھا یا کیلے گیا تھا اور میں اپنے نائکی کے جوتے لے کے آ گیا ہوں، یا میں ایک شرٹ اور یا میں فار ایگزامپل ایک کمال کا ڈریس لے کے آ گیا ہوں یا بیڈ شیٹ لے کے آ گیا ہوں، کیا میں امپلسو بائنگ تو نہیں کر رہا، چاہے دراز پہ سیل لگ جائے یا علی ایکسپریس پہ یا آن لائن ویب سائٹس پہ بالکل 70% آف فلیٹ لگ جائے یا 50% آف لگ جائے، کیا میں جمپ کر جاتا ہوں ان سیلز پہ، یا میں وہی چیز لیتا ہوں جو مجھے چاہیے ہوتی ہے، چاہے سیلز لگیں نہ لگیں، چاہے نیو ایئرز کی سیلز ہیں یا کالا جمعہ کی سیل ہے یا کسی بھی طرح کی سیل لگ جائے، میں اس میں امپلسو بائنگ کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ چھٹی چیز، کیا میں بہت زیادہ اوور اسپیکنگ کرتا ہوں، کیا میں زیادہ بولتا ہوں، ٹاکنگ ٹو مچ، کیا دوسرے کی بات سننے کی گنجائش ہے مجھ میں، یا سنتے ہی میں اس کی بات کا نتیجہ پہلے سے اپنے ذہن میں اخذ کر لیتا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، یا جس بات کو 50 ورڈز میں کہا جاتا تھا اس کو میں 250 ورڈز میں کہہ رہا ہوں، کیا میں اوور اسپیکنگ کر رہا ہوں۔ اور ساتویں چیز لکھیں، کیا میں سیڈ فیل کرتا ہوں چھوٹی موٹی چیزوں پہ، دن میں نے کتنی دفعہ سیڈ فیل کیا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، آپ اپنے ٹیمپرامنٹ لاگ میں اپنی سائیکولوجیکل کا جو ایک آپ کا ایک پیراڈائم ہے، ایک جو ہیلتھ ہے، اس کے لاگ میں لکھ لیں، جس کو ٹیمپرامنٹ لاگ لیں، کیا یہ چیزیں ہیں میری زندگی میں، اور ہیں تو کتنی زیادہ ہیں،
ویری فریکوینٹ، نیوٹرل یا ریئر یا ویری ریئر، یا بہت زیادہ، درمیانی، کم یا بہت کم. ان یعنی 5 کیٹیگریز میں آپ کو ڈیوائڈ کر لیں، یا اس کو مینشن کر لیں کہ میں 3 دفعہ آج غصہ ہوا تھا اور میں کن چیزوں پہ غصہ آ رہا ہوں. تو یہ پہلے تو آپ یہ کام کریں، اور پھر جب آپ یہ جان لیں ان چیزوں کو، تو اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی نفسیات کا ذرا جائزہ لیں، اپنی سائیکلوجیکل ہیلتھ کا ذرا انالیسس کریں کہ آپ خوش نظر آتے ہیں. ہاؤ آفن ڈو یو لک ہیپی؟ آلویز، آفن، سم ٹائمز یا ریئرلی. یہ 4 اس کے کرائٹیریاز ہیں، ABCD. آفن، میں اکثر خوش نظر آتا ہوں، یا اس سے پہلے آلویز، میں ہمیشہ ہی خوش نظر آتا ہوں الحمدللہ. آفن، ہاں اکثر، سم ٹائمز، کبھی کبھی، یا ریئرلی. اگر تو آلویز، مجھے لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یو آلویز لک ہیپی الحمدللہ، یا مجھے اپنی نفسیاتی صحت کا اندازہ ہے کہ آئی ایم آلویز ہیپی، تو پھر تو بہت اچھی ہے. اگر جتنا کم ہے آفن تو اتنی کم، اور سم ٹائمز، کبھی کبھی، تو پھر اس سے بھی کم. اور ریئرلی اگر میں بہت کم خوش نظر آتا ہوں یا میں بہت کم خوش رہتا ہوں، تو دین دس از اے اسٹیج جس میں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری سائیکلوجیکل ہیلتھ کیسی ہے. ہمیں یہاں پہ ریزن سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے اندر امپیشنس کیوں ہے، وائی وی آر امپیشنٹ. تو جس بندے کے لیے مسکرانا مشکل ہو جائے نا، اس کے لیے خود اپنی لائف کو گزارنا، اچھی تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ سبلنگز ہیں، چاہے اپنی اولاد کی تربیت ہے. یاد رکھیں، تربیت مسکرانے سے زیادہ اور سمجھانے سے کم ہوتی ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پیشنس کو میں لے آؤں، تو میں مسکراتا کتنا ہوں، میں خوش کتنا رہتا ہوں. دوسری چیز، آپ کتنی جلدی برا مان جاتے ہیں، آپ کتنے سینسٹیو ہیں. یعنی کچھ لوگ آتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب کرنے آئے ہیں یا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ انہیں کچھ تعلق مینٹین کرنا ہے، تو کہتے ہیں جی دیکھیں میں بڑا سینسٹیو ہوں. وہ اپنی تعریف میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بینگ اوور سینسٹیو از ناٹ اے گڈ سائن آف سائیکلوجیکل ہیلتھ. سینسٹیو ہونا، یس، اچھی کچھ چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، اٹس گڈ، لیکن اوور سینسٹیو ہونا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ برا مان جانا، مائنڈ کرنا، یعنی جو مسلمان ہے نا وہ موڈی تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برا منا رہا، نہیں، مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان کو یک طرفہ حسن اخلاق کی ٹریفک چلا دینی چاہیے، اس کو یک طرفہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کوئی برا بلا کہے، مسکرا دے کہ اللہ، میں تو اپنے آپ کو، یعنی جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے نا، وہ کبھی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کا برا نہیں مانتا. جیسے ہمارے جو پرانے لوگ گزرے سلف صالحین میں سے، وہ ان کو کسی ایک بتایا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ مسکرا دیے اور کہتے ہیں کہ اس کو کہنے دو، کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں. بیکاز they knew themselves، they knew کہ ہم کیسے ہیں. اور کوئی بھی بارے میں برا بھلا کرے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن جو شخص اپنے بارے میں انسیکیور ہے، اس کو برا لگے گا کہ وہ کیوں میرے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا. اپنے ساتھ کبھی اس نے سیلف ٹائم ہی نہیں گزارا، ایک سولیٹیوڈ کا ٹائم ہی نہیں گزارا. اس نے کبھی تنہائیوں میں وقت ہی نہیں گزارا. اس کو اس پہ ذہن پہ سولیٹیوڈ کا بورڈم کا ایک بھوت سوار ہے، اور وہ ہر ٹائم اس چیز پہ لگا ہوتا ہے. سو آپ کتنے جلدی برا مان جاتے ہیں. اور تیسری چیز، کیا آپ کرٹیسزم کو، تنقید کو کے نتیجے میں ٹوٹ جاتے ہیں؟ آلویز، آفن، سم ٹائمز یا ریئرلی. دیکھیں، ایک ہے جسٹیفائڈ کرٹیسزم، ایک ہے انجسٹیفائڈ کرٹیسزم. ایک ہے کہ بندہ میرے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اس کا مجھے بتائے، تو اس میں تو یعنی آئی شوڈ بی ہیپی. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اینڈ آئی شوڈ بی تھینکنگ دس پرسن کہ آپ نے میرے اندر خامیوں کو ہائی لائٹ کیا تاکہ میں بہتر انسان بن سکوں. تو اگر مجھ پہ جسٹیفائڈ کرٹیسزم کیا جائے، کیا میں ٹوٹ جاتا ہوں؟ کیا مجھے برا لگتا ہے؟ کیا میں سن نہیں سکتا اس کو؟ اگر تو میں نہیں سن سکتا تو بڑا مسئلہ ہے میرے اندر، میری سائیکلوجیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہے. کیا آپ تعریف کے بھوکے ہیں؟
کیا آپ کو اکثر ہی فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری تعریف کرنی چاہیے؟ لوگوں یہ میں نے کام کیا تھا تو ہاں کیسا کیا، بار بار پوچھو میں یہ کیسا رہا، میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ کیسا لیکچر دیا؟ نہیں، اٹ از اے سائن آف بیڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ. دیکھیے جسٹیفائڈ پریز ایک انسان کی ہوتی ہے، جو کہ کون انسان ہے جو اپنی تعریف پسند نہیں کرتا؟ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ہم انسان بھوکا ہو جائے تعریف کے پیچھے، اور آلویز وانٹنگ پیپل ٹو پریز ہم ناٹ اے گڈ سائن. اور اگر لوگ تعریف نہ کریں اس پہ ناراض ہونا، اس کو مائنڈ کرنا شروع میں نے ایسا اتنا بڑا کام کیا، لوگ میری تعریف نہیں کر رہے. دس ول میک یو گو ان ٹو فرسٹریشن اینڈ اینزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ اینگر ایشوز ڈیولپ کر دے گا. سو وائی ڈو آئی فیل ڈسٹربڈ، اینگری اینڈ فیوریس؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک یہ کہ کوئی میری بات نہ مانے، کوئی میری بات نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہا جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ اکثر آتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو ایک ہائر سٹیٹس پہ رکھنے کی وجہ سے کہ میں ایسا ہوں اور میں جب کچھ کر رہا ہوں. جو میں ہے نا، جو آنا ہے، یہ اینا کونڈا کیا نقصان پہنچائے گا؟ جو آنا کونڈا نقصان پہنچاتا ہے، جو میری آنا ہے. میری بات کسی نے مانی، مجھے رسپیکٹ کیوں نہیں دی، میری بات کا انکار، میں نے کہا تھا ایسے کرو ایسے کرو، پھر میں اللہ اکبر. اس کا سب سے بڑا جو کیور ہے نا وہ ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کہتے ہیں، حالانکہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بدو شخص آیا، آپ نے اسکارف سا پہنا ہوا ہے اور زور سے کھینچتا ہے کہ محمد یہ مجھے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پہ جو کہ میں نہیں تھی، آپ ہمبل ہیوملٹی والے انسان تھے، آپ اس کو مڑ کے مسکرا کے دیکھ رہے تھے. صحابہ نے دیکھا آپ تو ظلم کو اتنے زور سے کھینچے کہ رگ برن ہو گیا. یہ امام الانبیاء ہیں، لیکن چونکہ میں نہیں تھی کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا. ہم کون ہیں؟ وی آر نتھنگ ایٹ آل. آپ یوسف علیہ السلام دیکھ لیں، یعنی آنر اور ڈگنیٹی میں کتنے اعلیٰ مقام پہ کہ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، خود بھی نبی، اور کنویں میں پھینک دیا گیا اور کوڑے کے داموں پرچیز کیا گیا انہیں ایز اے غلام، اور غلام ٹریٹ کیا گیا ساری زندگی، اور مالکن نے حملہ کیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. اور جس انسان نے کہا تھا کہ مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، وہ انسان بھول گیا. لیکن کیا غصے میں ہے؟ بیکاز اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا اور میں کو مارنا. ہو آر وی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ساری زندگی یعنی انہوں نے سپورٹ کیا، اور ایک بڑا میوچل محبت کا رشتہ تھا، یعنی سپورٹ کا رشتہ تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ایک طرح سے بیک بون تھے وہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پریزنٹ کیا اور بار بار کیا. اور وہ کہتے تھے کہ تم حق پہ ہو، میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے، میں سردار ہوں اس کا. نہیں قبول کیا دین، ڈسپائٹ آف ہز ڈیپ ڈیزائر کہ وہ قبول کر لیں، لیکن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے. تو ہم کبھی کچھ باتیں اگر لوگوں سے کرتے ہیں اور وہ اگر نہیں مانتے، ان کے دل میں بات نہیں اترتی، تو why should we get furious and angry؟ یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، میرا کام تھا. کبھی کبھی نا ہم نعوذ باللہ رب کے جو کام ہے نا وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے کام تھا، اور جو اپنی ذمہ داری ہے ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے کیوں کرنا تھا. آپ کا کام ہے کام کرنا، بات کہنا، لوگوں کو سمجھانا، دل پھیرنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام بس یا اللہ میرے لیے معذرت کا باعث بن جائے گا یہ چیز، میں نے بتا دیا. سو ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ. سو بات یہ ہوتی ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج آور سیلوز اے لاٹ. اگر ہم دیکھیں نا تو ہم ہر چیز میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں، اپنی انا کے لحاظ سے، اپنے اینگر ایشوز کے لحاظ سے، جلدی میں پڑی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہم فیل ہو رہے ہوتے ہیں. واٹ وی ہیو ٹو ڈو از چینج. We have to change ourselves. For example, ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں جو ہم سوچتے رہے نا آج تک اپنے بارے میں، اس سے ڈفرینٹ ہونا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ہم کوئی نیا جوتا لیتے ہیں نا، اور ایک پرانے جوتے کی ہمیں عادت ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جوتا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو نیا جوتا لیتے ہوئے نا، لینے کے بعد بھی کچھ دن لگتے ہیں پاؤں کو اس میں سیٹل ہوتے ہوئے. سو چینج میں شروع میں کچھ مشکلات فیس ہوتی ہیں، پھر وہ جوتا سیٹل ہو جاتا ہے.
کیونکہ میں جب جم جاتے ہیں ہم پہلا دن سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ مسلس چیخ و چلا رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ مسل اسٹیف ہو جاتے ہیں. بٹ ونس یو گو ٹو دا جم اینڈ آپ کو عادت ہو جائے دین یو فیل کمفرٹیبل اینڈ دا اینڈ از گارجیس. ہم بزنس کو دیکھ لیں, یو نو فار بزنس پیشن سے زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے. پیشنس تو شروع کے دنوں میں ہوتا ہے, اس سے زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے. سو پیشنس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس چینج از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ جوتا دیکھ لیں, جوتے کا جو سول ہوتا ہے SOLE, جو اس کا پیچھے سب سے جو مین پارٹ ہوتا ہے سول, شو سول از دا سول آف دا شو, یعنی شو سول SOLE از دا سول آف دا شو. سول کی وہ روح ہے, SOUL روح. سو آر سول از دا سول آف آر سیلف. ہماری جو امپورٹنٹ چیز ہے نا سب سے, وہ ہماری سول ہے. ہم نے اپنے آپ کو آج تک جانا ہی نہیں اور ہم نے کبھی چینج کو اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہا. سو کس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا اپنا تھنکنگ سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت. وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلفس.